ٹائٹینک کے بعد اگر لوگوں کو کسی شپ پر یقین تھا تو وہ تھی ایم وی ایکسپلورر۔ یہ دنیا کی پہلی کریو شپ تھی جسے خاص بنایا ہی برف پر چلنے کے لیے تھا۔ اس کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ اس نے انٹارکٹیکا میں کئی شپس کو ریسکیو کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ لیکن 23 نومبر 2007 کی رات کو کالے اور ویران اوشن میں اس شپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کو بیچ سمندر میں اکیلا چھوڑنا کیپٹن کی مجبوری بن گئی تھی۔ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، ایم وی ایکسپلورر لائبیریا میں رجسٹرڈ کروز جہاز تھا۔ اس قسم کا پہلا جہاز تھا جو خاص طور پر انٹارکٹک سمندر کے برفیلے پانیوں پر سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 23 نومبر 2007 کو ایک برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد وہ وہاں ڈوبنے والا پہلا کروز جہاز تھا۔ تمام مسافروں اور عملے کو بچا لیا گیا۔ یہ جہاز سویڈش ایکسپلورر لارس ایرک لینڈبلڈ نے شروع کیا تھا اور اسے چلایا تھا انٹارکٹیکا کے لیے۔ اس کا 1969 کا مہم جوئی اس خطے میں آج کی سمندری سیاحت کا پیش خیمہ تھا۔ اس جہاز کی ملکیت کئی بار تبدیل ہوئی۔ آخری مالک ٹورنٹو میں قائم ٹریول کمپنی GAP ایڈونچر تھی جس نے ایکسپلورر کو 2004 میں حاصل کیا۔ ایکسپلورر کو 23 نومبر 2007 کے ابتدائی اوقات میں جنوبی بحر میں جنوبی شیٹلینڈ آئی لینڈ کے قریب پانی لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، ایک ایسا علاقہ جو عام طور پر طوفانی ہوتا ہے لیکن اس وقت پرسکون تھا۔ ایکسپلورر کا پہلا قابل ذکر واقعہ وہ تھا جب یہ 11 فروری 1972 کو لا پلازا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے قریب گرا تھا۔ اس کے مسافروں ان میں سے لینڈبلڈ کو چلی کی بحریہ نے بچایا۔ اسے مرمت کے لیے بیونس آئرس ارجنٹائن اور پھر کرسٹیان سینڈ ناروے لے جایا گیا۔ لینڈبلڈ ایکسپلورر کا نام تبدیل کرنے کے بعد یہ جہاز 25 دسمبر 1979 کو انٹارکٹک میں ونک آئی لینڈ کے قریب گر گیا۔ 70 مسافروں اور سٹاف کے 34 ایکسپلورر 11 نومبر 2007 کو ارجنٹائن کے یشوا سے 19 روزہ کروز پر روانہ ہوا جسے اسپرٹ آف شیکلٹن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب GAP کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جس کا مقصد 20ویں صدی کے ایکسپلورر ارنسٹ شیکلٹن کے راستے ڈائریکٹ پیسیج، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عام طور پر سمندری طوفانوں سے بھرا ہوا ہے، سے گزرنا تھا۔ جزائر فاکلینڈ اور جنوبی جارجیا کا دورہ کرنے کے بعد وہ 23 نومبر 2007 کو برانسفیلڈ آبنائے میں جنوبی بحر میں کنگ جارج آئی لینڈ کے قریب اور جنوبی شیٹلینڈ جزائر کے قریب ایک آئس برگ سے ٹکرا گئی۔ ایکسپلورر کے ذریعے ٹکرانے والے آئس برگ نے حل میں ایک گیش بنا دیا جس سے پانی داخل ہو گیا۔ ارجنٹائن بحریہ نے بعد میں ایک بیان میں کہا کہ اس نے اہم نقصان کا مشاہدہ کیا ہے۔ ڈوبنے کی باضابطہ رپورٹ میں کہا گیا ہے بری طرح ہونے والے نقصان کو برتن کی لمبائی کے ساتھ کیبن 308 سے 314 تک کم از کم 3.6 میٹر کے فاصلے تک بڑھانا پڑا اور تمام امکان میں شیل کے ساتھ سوراخ اور کٹے ہوئے تھے۔ ایکسپلورر کے کچھ مسافروں نے عصر کے اوقات ایک زوردار دھماکہ کی اطلاع دی، حالانکہ دوسروں نے بتایا کہ کوئی قابل ذکر اثر نہیں ہوا یا کم از کم برف کے عام کرچنگ سے زیادہ کچھ نہیں جو برفیلے پانیوں سے گزرتے ہوئے محسوس ہوا۔ ایک مسافر نے تقریباً 3 UTC پر اپنے کیبن میں سمندری پانی کی اطلاع دی۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاز ایکسپلورر کے سٹار بورڈ کی جانب ایک برفانی تودے میں جا گرا تھا، جبکہ عملہ اصل اثر سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہا تھا۔ جہاز کے سٹار بورڈ کی طرف ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔